السلام علیکم جی، تو یہ ہے پیاسم قسط نمبر 8 اسکل منیبہ خلیل۔ بس یہ میرے صبر کی حد تھی۔ ابرار آغا کو کہتے وہ موبائل اور وائلٹ اٹھاتے باہر بڑھا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی دوڑے۔ گارڈز کے دروازہ کھولنے پر اس نے ایک نفرت بھری نظر سے ان سب کو دیکھا۔ انہوں نے کوئی غور نہیں کیا، شاید وہ بے پرواہ تھے ہر نظر کے نظریے سے۔ ابرار کے بیٹھتے ہی وہ بھی گاڑی میں بیٹھا۔ ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے حکم کی پیروی کرتے کوئی ان کے پیچھے نہیں آیا۔ سب جہاں تھے وہیں رک گئے۔ شمشاد کے لیے جب وہ اس کے دشمن کی طرف کے تھے تو اس کے بھی دشمن تھے۔ اسے ان سب کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے ان سب کی ضرورت نہیں تھی جو وقت پڑنے پر دشمنوں کے ساتھ مل جائیں۔ ابرار صاحب نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کوئی رنگ نہیں لائی۔ وہ غصے سے تیز گاڑی چلاتے صرف آدھے گھنٹے میں شہر پہنچا۔ ابرار تو بس دعا ہی کرتے رہے وہ زندہ سلامت وہاں پہنچ جائیں۔ وہ تو جانے کیسے رکا تھا، رات کو ہی وہاں اڑ کر پہنچ جاتا۔ ابھی بھی غصے سے اس کی نسیں پھول رہی تھیں۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، بس گھڑیاں گنتا رہا کب صبح ہو اور وہ جائے۔ بابا آپ وہاں اس کی طرفداری نہیں کریں گے۔ انہوں نے گاڑی سے نکلتے اس کی بات سنی۔ گارڈز نے انہیں دیکھ نہیں روکا، وہ انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ ایک ملازم کی رہنمائی میں وہ سیدھا محل نما گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے فرنٹ گیٹ سے گزرتے وہ دائیں جانب انہیں لے گیا جہاں پر وہ بیٹھا تھا، ایک ہاتھ صوفے کی بیک پر رکھے۔ اس کے ساتھ مہرش بھی تھی، سر جھکائے بیٹھی، کندھوں پر ذوالکفل کی شال تھی۔ شمشاد کا جی چاہا اس شخص کا وجود جلا کر خاک کر دے۔ ماہی چلو۔ ان دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ذوالکفل نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ خانزادہ صاحب تشریف رکھیں، اب تو رشتہ بھی پختہ ہو گیا ہے ہمارا، بہنوئی ہوں اب تو آپ کا۔ مہرش سر جھکا گئی، ہاتھوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ یہ تو وہ جانتی تھی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی جلدی، مگر اسے روکنے کا اسے کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ ابرار صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کو فنا کر دینے والی نظروں سے دیکھتے ان کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھا۔ ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جس کے ساتھ وہ بالکل پاس بیٹھا تھا، اس کا سب سے بڑا دشمن۔ تمہیں حکومت چاہیے تو رکھ لو، مگر میری بہن میرے ساتھ جائے گی۔ اس نے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے آگے کو ہو کر کہا۔ یہ اس کا ضبط تھا جب تک اس نے ذوالکفل کو نہیں مارا تھا، ورنہ وہ اس کی جان لے لیتا جیسے وہ اس کی بہن کے پاس بیٹھا تھا۔ کون کم وقت کسی کا دل چھوڑ کر چند گز زمین پر حکومت کرنا چاہے گا؟ تعصب سے کہتے اس نے مہرش کو دیکھا جو سر جھکا گئی تھی۔ ان باتوں پر وہ اچھے سے جانتی تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اس بے باک گفتگو کا مقصد صرف شمشاد آغا کو غصہ میں لانا تھا۔ ویرے میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کے نفی کرنے پر سب کے سر اس کی طرف گھومے۔ وہیں شمشاد نے بہن کو نرم نظروں اور بے بسی سے دیکھا۔ میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، ایک موقع ملا ہے مجھے، پلیز اسے مجھ سے مت چھینیں۔ دھیمی آواز میں نے بالا ذوالکفل کے کانوں میں رس کھولا۔ وہیں شمشاد کو تو آگ لگ گئی، مگر وہ مہرش کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کسی موڑ پر سوچو، پلٹ جانا چاہتی ہو تو مجھے کال میں لا لینا۔ اللہ حافظ، تمہیں خدا کی حفاظت میں دیتا ہوں اب سے۔ اپنے بابا کی ایک بھی سنے بغیر وہ غیر ضروری خاموشی سے نکل گیا۔ مہرش کی آنکھوں میں نمی بھری۔ ان کے جاتے ہی مہرش کا ہاتھ تھامتے ذوالکفل نے اپنے ہاتھوں میں دبایا۔
جب ملنے جانا ہوگا میں لے جاؤں گا۔ شاباش پیارے بچے، روتے نہیں۔ اس نے کبھی کسی کو چپ نہیں کروایا تھا سوائے زرجان کے، اور زرجان جس چیز کے لیے روتی صرف اس کے مل جانے کی خبر سن کر ہی خوش ہوتی۔ مہروش نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ اس شخص وہ پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ ابھی ڈانٹ رہا تھا تو ابھی محبت سے بات کرنے لگا۔ اسے یقیناً ایک عرصہ لگنا تھا اسے سمجھنے میں۔ سچی؟ امید سے پوچھا۔ پکا؟ شاباش، اب رونا نہیں۔ ذوالقفل غیر محسوس انداز میں اسے سینے سے لگا لیا، دونوں ہاتھ اس کے گرد ڈال لے۔ وہیں مہروش کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سنتے وہ پاگل نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کی سانسیں چھین لیتا سینے سے لگائے ہی۔ زرجان اچانک وہاں داخل ہوئی۔ اپنے بھائی اور پھر اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ رک گئی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا اس کا بھائی کسی لڑکی کو گھر لایا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ فوراً سے ہی آئی تھی یا پھر کوئی اور مسئلہ تھا؟ اس نے گلا کھنکھارا۔ مہروش نے سر اٹھا کر ذوالقفل کو دیکھا، جس نے نظروں سے پرسکون کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زرجان ادھر آؤ۔ وہ آگے آئی۔ یہ بھابھی ہیں تمہاری، مہروش۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھی اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا۔ آپ نے میری بغیر شادی کر لی؟ اس کی آنکھیں رونے کو تیار ہو گئیں، اور وہ رونے بھی لگی تھی۔ ذوالقفل اسے چھوڑ زرجان کی طرف بڑھا، اس کے پاس بیٹھتے اسے سینے سے لگایا۔ میں پھر شادی کر لوں گا، تم تب اپنے ارمان پورے کر لینا۔ اب کی بار اس کی آنکھیں مزید بڑی ہوئیں۔ حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا جو دوسری شادی کی بات کہہ رہا تھا۔ آپ دوسری شادی کریں گے؟ شوق سے پوچھا۔ پاگل لڑکی، پہلی بیوی سے بھی دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ نکاح پہلے سے ہوا ہے، بس بارات ولیمہ کر لیں گے۔ مہروش محبت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ذوالقفل نے زرجان کے سر پہ ہلکے ہاتھ کا تھپڑ لگایا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ نہیں، آپ رہنے دیں، پہلی بیوی سے بس پہلی شادی رکھیں، باقی 4 بھی اسی سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ زرجان اس سے الگ ہوئی۔ اب بس آپ ماہ پری کی شادی کروا دیں، مجھے اس کی شادی دیکھنی ہے۔ ذوالقفل نے اسے گھورا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ مہروش کو اپنا بھائی یاد آ رہا تھا۔ ویسے آپ انہیں اپنے ساتھ فوراً سے لائے تھے؟ ذوالقفل نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا نے بچپن میں نکاح کروایا تھا، تب تم نہیں تھی۔ زرجان نے حیرت سے بھائی کو دیکھا جو اب بتا رہا تھا اس کا بچپن سے نکاح ہوا ہے۔ بالاج کا نکاح بھی بچپن میں ہو گیا، شاہ نواز کا بھی، اور اب آپ کا بھی۔ دیکھیں، پہلے بتا دیں اگر میرے معاملے میں بھی ایسا کچھ ہے تو۔ یہ نہ ہو کل کو میں کسی خوبصورت ہینڈسم لڑکے کو دل دے لوں اور وہ بھی آ جائے، ناانصافی ہو جانی ہے پھر۔ مہروش کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ تم جس ہینڈسم کو پسند کرو گی میں تمہاری شادی اسی سے کرواؤں گا، اگر بچپن کے نکاح سے خلا لینی پڑی تب بھی۔ ابھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسے یقین تو نہ آیا مگر ہاں میں سر ہلاتے اٹھی۔ مہروش کے آتے اس کے گال ہلکے سے کھینچے، پاس آتے اس کے گال ہلکے سے کھینچے۔ آپ بہت کیوٹ ہیں۔ مہروش اس کی گال تک کی۔ وہیں مہروش کے رخسار سرخ ہوتے دیکھ ذوالقفل نے اسے روک دیا اس کے رخسار کھینچنے سے۔ زرجان مت کرو، اس کے رخسار نرم ہے بہت، دیکھو کیسے سرخ ہو گئے ہیں۔ زرجان پلٹتے حیرت سے بھائی کو دیکھا، پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ساتھ استغفر اللہ کہتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ذوالقفل نے اس کے ڈرامے پر نفی میں سر ہلایا۔ باقی سب کو بھی نیچے بلاؤ، سب کو الگ الگ انٹرو نہیں دے سکتا میں اپنی بیوی کا۔ وہ چپ چاپ نکل گئی، مگر ٹھیک 2 منٹ بعد سپیکرز کی آواز گونجنے لگی جن میں ساتھ بتایا جا رہا تھا صبح ہو چکی ہے اور ذوالقفل ان سب کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا بول رہا ہے۔
बालाज तब तैयार खड़ा था, टाई बांधते निकला। शाहनवाज पहले का उठा था। माहपरी भी कागज समेटे। माहगुल ने नींद से बंद होती आंखें खोलते घुंघरू पैरों से निकाले। अब उसे जाना तो पड़ना था। कदीर साहब वैसे ही वॉक पर गए थे। कुछ ही देर में वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जुल्कफ्ल की कुर्सी के दाएं जानिब मुकम्मल नकाब में महरुश बैठी थी। दोनों हाथ तक चद्दर में छुपे हुए थे। वो इस वक्त भी जुल्कफ्ल के कपड़ों में थी, मगर उस चद्दर में पहचानना मुश्किल था। वो सब उसे हैरत से देखते अपनी अपनी जगह पर बैठते चले गए। मेरी बीवी, महरुश जुल्कफ्ल खान मारी। बालाज की आंखें फटी। वो जानता था इस किस्से को। वहीं बाकी सब ने उसे हैरत से देखा। जुल्फी, ये ठीक नहीं किया तुमने। मैं कुछ नहीं भूला, बालाज गुस्से से कहते वहाँ से उठ कर जाता जब जुल्कफ्ल ने हाथ टेबल पर मारा। मेरी बीवी है ये, माहिर जुल्कफ्ल खान मारी। वो बाबर करवा गया, उसका किसी माजी से कोई लेना देना नहीं। सलाम करो भाभी को। उसने जुल्कफ्ल का गुस्सा देखते सलाम कह दिया, जाने के बजाय बैठ गया। महरुश ने सर के इशारे से जवाब दिया। शाहनवाज इस तनाव को नहीं जानता था, मगर उसने सलाम बखुशी किया। रोशी, ये दोनों मेरे भाई हैं। बालाज बड़ा, शाहनवाज छोटा। उनसे छोटी जरजान, जिससे तुम पहले मिली थी। ये माहपरी, मेरी पुप्पो की बेटी। शाहनवाज की मनकुहा, ये माहगुल, कदीर चाचू की बेटी। बाबा के कज़न हैं ये। माहगुल बालाज की मनकुहा है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाएगी। बालाज ने गौर नहीं किया। वो जानता था जल्द ही माहगुल हार मान जाएगी और उसकी जान बच जाएगी इन फालतू के रिश्तों से। कदीर साहब ने शुक्र किया किसी ने तो जिक्र कर किया, वरना उन्हें तो लगने लगा था सब लोग भूल चुके हैं। रोशी पर्दा करती हैं तो उसके पर्दे का सब ख्याल रखेंगे। वो नहीं मानता था, ये उसकी मर्ज़ी थी, मगर उसकी बीवी सब दिलो जान से मानती थी और उनका एहतराम करती थी, तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। जुल्कफ्ल ये सब नहीं कहना चाहता था। वो उसके लिए आसानियाँ पैदा करना नहीं चाहता था, मगर ना जाने क्या होता जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था इन सब को। उसका दिल खुद ब खुद ही नरम पड़ता जा रहा था। बालाज, वक़्त पर वापस आया करो। उसने गुस्से से सर उठाए बगैर ही जुल्कफ्ल का सवाल सुना। मसरूफ़ होता हूँ मैं, मेरे कुछ काम हैं। उसको गुस्सा था और अंदाज ये बता रहा था। बालाज खान मारी, अगर आप अपनी मसरूफियात ख़ुद ख़त्म कर लेंगे तो अच्छा होगा, वरना मैं तो कर ही सकता हूँ। उसका अंदाज़ ऐसा तो था। उसने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। वही महरुश बस उन सबको समझना चाह रही थी। एक एक करते वो सब निकलने लगे। कदीर ने यहाँ उनकी एक बारान संभाल ली थी। वहाँ तो वो जॉब करते थे, मगर यहाँ जुल्कफ्ल ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। शाहनवाज माहपरी और सरजान को लेकर यूनिवर्सिटी चला गया। वहीं महगुल दोबारा अपने काम करने लगी। कदीर साहब भी चले गए। भला आज तो उन सबसे पहले गया। जुल्कफ्ल ने सर महरुश की तरफ मोड़ा, जो कुछ नर्वस थी। मोबाइल में बात कर लेना अपने बाबा से। दुश्मनी उसकी थी, उसकी बीवी की नहीं। बदला वो खुद लेता, अपनी बीवी को कैद करके नहीं। वो मैं आपके फ़ोन से कर लिया करूँगी, बस कुरान मजीद मंगवा दें। जुल्कफ्ल ने उसे देखा, मुस्कुराहट लबों पर छाई। हाँ में सर हिला दिया। मेरे मोबाइल में कुरान मजीद तुमने डाउनलोड किया था? उसने हाँ में सर हिलाते जी भी कहा। उसका पासवर्ड मेरा नाम है। कहते उसने फिंगर सेंसर खोल तो उसका हाथ थामते उसकी फिंगर भी पुट कर दी। अब वो भी लॉक खोल लेती। अब तुम्हें मसला नहीं होगा इसे अनलॉक करने में। वो सर झुकाए रही। तुम्हारी ये फर्माबरदार बीवियों वाली हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं हर दुश्मनी पर लानत भेजकर तुम्हें अपने साथ लेकर कहीं दूर निकल जाऊं और कभी लौट कर ना आऊं। वो आंखों में चमक लिए उसे देखने लगी। यकीन सा आया दुआओं में ताकत है। आप जहाँ चाहे अपने साथ ले जा सकते हैं। जुल्कफ्ल ने मुतासर होने वाले अंदाज में देखा।
और अगर मैं किसी क्लब में ले जाना चाहूँ। उसने जैसे इम्तिहान लेने का सोचा। महरुश को क्लब के नाम से क्या कुछ याद नहीं आया था। अगर आप साथ हैं तो जगह से मतलब नहीं मुझे। ओह, वो क्यों थी ऐसी? उसके दिल ने उससे सवाल किया। वो लड़की बहुत शातिर थी। मासूमियत का लबादा ओढ़कर मोहब्बत भरे जवाबात से उसे कैद कर रही थी। उसके दिल को अपनी मोहब्बत की जंजीरों में कैद कर रही थी। वो क्यों कर आज़ाद होता उससे? तुम ऐसे बातें करती रही तो तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊंगा मैं। गुलामी पर उतर आऊँगा। ज़न मुरीद कहने लगेंगे सब मुझे। वो हाथों को थामे रही, बोली कुछ भी नहीं। शॉपिंग करने चलोगी मेरे साथ? उसने नज़रें उठाई। अब ऊपरी जाली हटा दी थी। चेहरा नज़र आ रहा था। जो दिल छुपे थे अब आया होने लगे। बचपन में वो छोटे थे मगर अब नज़र आते। उनकी कदर मंजिलत बढ़ चुकी थी अब। जहाँ आप ले जाना चाहें। वो मुस्कुराया, सर पीछे को फेंक दिल खोल कर हंसा। ये भी दुरुस्त जवाब है, सीधे होते कहा। उसके समझने से पहले उसके पास होता उसके गाल चूमते दूर हो गया। चंद सेकंड्स का खेल था मगर महविश तप गई। उसके रुखसार सुरख पड़ गए। खून की रवानी तेज हो गई। उसने सर झुकाते लब दांतों तले दबा। उसका दिल तो धड़क धड़क कर पागल होने लगा था जैसे। वह जुल्फ़ उसकी हालत देखते खुद के दिल पर हाथ रखा। उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मैराथन जीत कर आया हो। चले? वो सर झुकाए उठी। वो झिझकती थी मगर वो कोशिश करती वो उसके सामने एक नॉर्मल बीवी बनकर रहे। उसकी कोशिश ही ये होती वो जुल्फ़ को इम्प्रेस कर ले बस। वो उससे तंग ना पड़े कहीं और उसके मूड्स का ख्याल करती थी। गाड़ी बाहर तैयार खड़ी थी। वो दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे। महरुश अपनी साइड का दरवाज़ा खुद खोला। वो जैसे कुछ बावर करवाना चाहता था उसे मगर वो समझ चुकी थी। वो शख्स अभी अपनी ज़ात में उलझा हुआ था। आया उसे महरुश से इंतकाम लेना है या उसे बीवी बना के रखना है। दिलो दिमाग की जंग थी यहाँ। जहाँ दिमाग को हर शख्स गुनहगार लगता वहीं दिल को वो मासूम लगती। वो इस मैदार से निकलता तो कोई हल तलाश करता, कुछ समझता। महरुश के बैठते उनकी गाड़ी बढ़ी। उनकी गाड़ी के पीछे गार्ड्स की 2 गाड़ियाँ थीं जो असले से लैस थे। बालाज फ़ेरोज़ से डुप्लिकेट टेस्ट लेकर पास रख लिए। घर जाकर वो बदल लेता। अभी कुछ देर तक महापरी का लेक्चर था। वो लोग गपशप करने लगे और इसी में वक़्त गुज़र गया। महापरी दाखिल होते देख सब खुशी से खड़े हुए। उसके हाथ में पेपर्स का बंडल देख उन्होंने हैरत से शाहनवाज़ को देखा। क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया था? ये उम्मीद नहीं थी आप सबसे। उनमें बहुत से सर झुके। बस शाहनवाज़ था जो आंखें फाड़ कर महापरी को देख रहा था जो इग्नोर कर रही थी उसे। ये वापस करें इन्हें, मार्क्स मैंने नोट कर लिए हैं सबके। एक लड़का खड़ा हुआ, सबको उनके टेस्ट वापस करने लगा। 5 नंबर का टेस्ट था वो। मुश्किल से चंद बच्चों के 3 मार्क्स आए थे। जिन जिन का 1 नंबर है वो खड़े हों या उससे कम। बालाज और उसके दोनों साथी भी खड़े हुए। शेम ऑन यू, एक नंबर भी पूरा नहीं ले सके आप। उसने शर्मिंदा करने वाली नज़रों से देखा। मैम मेरा एक पूरा है, फ़िरोज़ उनमें से बोला। महपरी ने उसे अफसोस करती नज़रों से देखा। प्रेम करवा लें इस 1 नंबर को। और क्या करूं मैं आपके इस 1 नंबर का, पास भी नहीं हो सके आप। वो तो शर्मिंदगी से सर झुका गया। मैम बालाज का तो 0 है। उन सब के सर मुड़े। वही महपरी ने थूक निकला। बालाज को देखा जो उसे ही घूर रहा था। मैं आपकी क्लासेस नहीं ले सकती। आप मैनेजमेंट से बात करें या मैं ख़ुद करूँगी। ऐसी नालायक क्लास को पढ़ाना मेरे बस से बाहर है। वो गुस्सा निकालते वहाँ से चली गई। बालाज को देखकर भी इग्नोर कर दिया। उसके जाते ही सब एक दूसरे को कोसने लगे। इतनी अच्छी तो टीचर मिली थी। पहली दफ़ा तो कोई इंसानों की तरह पढ़ा रहा था और उनसे हज़म ही नहीं हुआ।
پکڑ کر سب ختم کر کے بیٹھ گئے۔ میم کو منانے کون جائے گا اب؟ یار اتنی محنت سے پڑھایا تھا، باقی سب تو بس کہتے ہیں 10 دفعہ پوچھو میں بتاؤں گی۔ انہوں نے واقعی 10 دفعہ پوچھنے پر بھی بتایا، مگر ہم نے بدلے میں اتنے برے نمبر لیے۔ وہ اسے نہیں کھونا چاہتے تھے۔ بلاج اٹھ کر ان سب کو اگنور کیے باہر چلا گیا۔ ان سب میں بات ہی ہوتی رہی۔ وہ لفٹ لیتے سیدھا اس کے آفس میں آیا، بغیر لحاظ سے دروازہ کھولا۔ یہ تو شکر تھا اندر صرف ماہ پری تھی۔ بغیر اس کی پھٹی نظروں کی پرواہ کیے بلاج نے روم لاک کیا۔ تم نے مجھے اگنور کیا۔ اس کو یقیناً غصے کی ایک وجہ ملی تھی بس۔ وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اگر اسے اگنور نہیں کرتی تو وہ کہتا اس نے اسے نالائق کہا ہے۔ اب وہ کیسے سمجھاتی اسے؟ ماہ پری اپنی چیئر سے ہل ہی نہیں سکی۔ وہ 2 قدموں میں اس کی چیئر کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہ پری کا بس چلتا تو چیئر میں گھس جاتی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ ناز میم، شاہ نواز اس کے سامنے پڑے ٹیبل کو دیکھتے اسے اٹھا کر اس پر بٹھایا۔ غصے کے چلتے دونوں ہاتھ چیئر کے بازو پر رکھتے اسے ذرا دور دھکیلتے ماہ پری پر جھکا۔ کیا ناز؟ ہاں ناز تو ایسے کہتی ہو جیسے نہ جانے کتنے نخرے اٹھاتی ہو میرے۔ برداشت میرا 1 صفر بھی نہیں ہوا، ساری کلاس کے ساتھ میری بے عزتی کر کے آ گئے۔ اس کا منہ کھلا۔ شاہ نواز کا غصہ تو سمجھ سے باہر تھا۔ میں وہ سب… شاہ نواز اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی، ساتھ ہی اس کے زبان کو تالا لگ گیا۔ بچہ سمجھتی ہو نا مجھے؟ وہ سر جھکا گئی، جواب نہیں دیا۔ اب جواب بھی نہیں دینا آئے گا تمہیں؟ ویسے تمہیں میں کوئی دودھ پیتا بچہ لگتا ہوں جو ابھی تک پانی کو ماں ہی کہتا ہے؟ وہ اسے نہ جانے کیوں شرمندہ کرنے پر تلا تھا۔ جب اتنا بچہ لگتا ہوں تو تیاری کیوں نہیں کروائی تھی؟ تمہیں تو معلوم تھا ٹیسٹ لوگے تم، مجھے تیار کروا دیتی، مگر نہیں۔ روپ جھاڑنا ہے بڑا ہونے کا بس، ذمہ داری ذرا نہیں دکھانی۔ یہ نہیں کہ چھوٹا سا شوہر ہے میرا، مدد کر دوں اس کی۔ کل کو میرے بچوں کے لیے ہی کما کر لائے گا نا، پڑھ لکھ کر کسی کے قابل بن جانے کے بعد۔ اس کے اس قدر آگے کا سوچنے نے اسے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ شخص کیا کیا سوچ لیتا تھا۔ تم تو چاہتی ہو میرے بچے آگے نہ پڑھیں، بس میری طرح پیچھے پیچھے رہیں، مجھے انہیں گورنمنٹ سکولز میں داخل کروانا پڑے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ خاموشی سے کلاس میں چل کر ہمیں پڑھاؤ، ورنہ میرے ساتھ ساتھ بچوں کا خرچہ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ پھر کہو گی بوجھ بن گئے ہیں سب مجھ پر۔ اس کے کھلے منہ کے نیچے انگلی رکھتے اسے بند کیے۔ شاباش، اگر اس بحث سے بچنا ہے تو میرے جانے کے 2 منٹ تک کلاس میں آ جاؤ، ورنہ اگلے نمونے کو تیار رہنا۔ بابر کرواتے اس کی گال تھپکی۔ وہ ماہ پری کی گال کے ایک طرف ہاتھ رکھے دوسرے گال پر جھکتے بوسہ دیتا، مگر درمیان میں رک گیا۔ اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا۔ رات کو زیادہ قریب سے دیکھا ہے میں نے، یقین کرو کہیں سے بھی بڑی نہیں لگتی، تم برداشت کے معاملے میں بھی نہیں۔ بے باک گفتگو کرتے وہ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ وہ شخص بہت برا تھا، اسے غصہ بھی صحیح سے نہیں کرنے دیتا اور چھوٹے ہونے کے باوجود روب جما کر چلا جاتا۔ پھر اگلے 2 منٹ میں ماہ پری واپس وہیں کھڑی تھی۔ سب بچے خوش تھے اور ماہ پری کا منہ بنا ہوا تھا۔ اسے ابھی تو موقع ملا تھا کلاس چھوڑنے کا، اب پھر اسے انہیں پڑھانا پڑتا۔ شاہ نواز خاصا مطمئن تھا۔ نظریں بار بار حجاب کے حالے میں لپٹے اس کے چہرے پہ گھوم رہی تھیں، جس کے رخسار سرخ تھے، اور وجہ صرف اس کی نظریں تھیں اور کچھ غصہ بھی جو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اب سامنے آ رہا تھا۔ باقی ساری کلاس دھیان سے اسے سن رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ اور کوئی ضروری کام نہیں تھا۔ زرجان نے فون نکالتا بسم اللہ پڑھتے ذوالکفل کو کال ملائی، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ بھائی، اس نے مصروف سا جی کہا۔ مہرش کپڑے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ تھا۔ بھائی، میرے فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، ہم سب ریسٹورنٹ میں سیلیبریٹ کرنے
کر رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بعد سنتے ذوالکفل کے ہاتھ رکے، ایک نظر مہروش کو دیکھا، اسے بازو سے تھامتے اپنے ساتھ آگے چلاتے ایک خالی جگہ پر آیا۔ مہروش اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی جانا ہے، اس نے جی کہا۔ ان سب دوستوں کے فون نمبر اور تصاویر بھیجو مجھے، جس کی گاڑی میں جا رہی ہو اس کا الگ سے بتانا، گاڑی کا نمبر بھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ بھائی، وہ دہائی دیتے ساتھ ہی گاڑی سے ٹیک لگا گئے۔ شاباش، جلدی اپنی لوکیشن بھی سینڈ کرو۔ آف نہیں کرنی، مجھے معلوم ہونا چاہیے تم کہاں کہاں گئے۔ وہ جانتی تھی ذوالکفل ایسا ہی کہے گا۔ اس نے سب دوستوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتے تصویر لی، پھر گاڑی کا نمبر بتایا، ڈرائیور کی تصویر بھیجی، جگہ بتائی، اپنی لوکیشن شیئر کی، تب جا کر وہ گاڑی سے نکلی۔ ذوالکفل نے اس کی بتائی جگہ اور ان کی گاڑی کی لوکیشن دیکھی۔ سکون کا سانس بھرتے وہ مہروش کو دیکھا جو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دھیان رکھنا پڑتا ہے، درندوں سے بھری پڑی ہے دنیا۔ بیٹیاں قید کرنا درندوں سے بچانے کا واحد حل نہیں ہوتا، ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی، اس کا شوہر اپنی بہن کے معاملے میں بہت احتیاط برتتا ہے، اور اسے یہ احتیاط اچھا بھی لگا۔ قید کر دینے سے لڑکیاں باغی ہوتے ہیں، اور باغی انسان خود کو نقصان پہنچانے سے پرہیز نہیں کرتے۔ وہ اچھا کر رہا تھا جو ایسا کر رہا تھا۔ رجان نے شکر ادا کیا، اس کی باقی دوستوں نے بھی۔ اس کے بعد وہ سب ہی گاڑی میں لوکیشن کی طرف نکلی۔ تھیم کے حساب سے انہوں نے جگہ دیکھی تھی، وہ سب گانا لگائے اس پر جھومتے ہوئے وہاں جا رہی تھی۔ گاڑی میں ان کا شور گونج رہا تھا، وہ سب بہت خوش تھی۔ ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہی وہ نیچے اتری۔ ڈرائیور گاڑی پارک کرتے چلا گیا۔ وہ پانچوں اندر گئیں، وہاں سے ان کا ٹیبل بک تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کیک کاٹا، اس کے بعد تصاویر کا دورانیہ چلا جو بالکل بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کھانے کا آرڈر دے دیا، خود بیٹھتے سانسیں بحال کرنے لگے۔ برتھڈے گرل کے چہرے پہ کیک لگ گیا تھا جو وہ اب صاف کرنے گئی تھی۔ جب تک وہ واپس آئیں کھانا آ گیا۔ ان سب نے باتوں میں کھانا کھایا تھا۔ ان سب سے زیادہ باتونی زرجان تھی۔ اب تم سویٹ 16 کی بھی نہیں رہی، زرجان نے افسوس سے کہا۔ اینجل نے منہ بنایا۔ ویسے تو اس کا نام پری تھا، مگر وہ سب کو اینجل ہی بتاتی۔ ہاٹ 18 کی تو ہو گئی ہوں نا، ان سب کے کہہ کے گونجے، ساتھ زرجان کا بھی۔ وہ تو میں بھی ہوں، اس نے اترا کر کہا۔ ان سب کی خوشی سے بھرپور کہہ کے گونج رہے تھے۔ تم 18 کی نہیں لگتی۔ ہے نا، مجھے معلوم ہے، ابھی بھی ینگ لڑکی لگتی ہوں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اس نے پزا سلائس کانٹے سے منہ میں رکھا۔ تم ینگ ہو تو ہم کیا ہیں؟ وہ سب شوق سے بولی۔ بوڑھی دادیاں کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی وہ۔ ان سب نے دل میں ماشاء اللہ کہا۔ وہ تو تم بنو گی سب سے پہلے، آخر تمہیں ہی تو شادی کی جلدی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا۔ نہ جانے کس کی قسمت پھوٹے گی تم سے شادی کر کے، اینجل نے افسوس سے کہا۔ جس کو اپنے سر کے بال پیارے نہیں ہوں گے، 10 دن میں گنجا نہ کر دیا میں نے اسے، گنجا کر دینا ہے میں نے اسے۔ ان سب نے اس بندے پر فاتحہ پڑھ لی۔ تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، تم سے شادی کے بعد وہ خود ہی گنجا ہو جائے گا۔ زرجان نے اسے گھورا۔ اچھی بات ہے، مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کو کوئی افسوس نہیں تھا۔ واقعی افسوس ہے مجھے اس پر جس سے تم شادی کرو گے، زرجان نے اسے گھوری دی۔ کیا معلوم زرجان سے تنگ آ کر بیچارہ دوسری شادی کر لے، ایک نے کہا۔ بلوت شادی ہوں میں، آنکھیں نکال دوں گی اس کی جو کسی اور کو دیکھا تو۔ اس نے ساتھ ہی چاقو اٹھا لیا۔ ان سب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے جیسے وہ انہیں قتل کر دے گے۔ جس کو میرے مستقبل کے شوہر سے ہمدردی ہے، اپنی قبر کے لیے زمین کھود لے، اسی میں دفن کروں گی انہیں۔ اینجل نے چاقو اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دور رکھا۔ ہمیں کوئی خواہش نہیں کسی گنجے بابے سے شادی کرنے کی،
تمہیں ہی مبارک تمہارا بی پراک۔ زرجان نے دونوں ہاتھوں سے قبول بھی کیا، وہیں ایک طرف بیٹھا بس افسوس کر سکا ان خواہشات پر، ان سب میں ایک بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ ترس جاتی مگر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ انہیں اٹھتے دیکھ بیل پے کرتے خود باہر نکلا، ان کی نظروں میں آئے بغیر۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ، انجوائے کریں اور میرے لیے دعا کریں کیونکہ لاسٹ پریزنٹیشن میری ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور آج میں کل مطلب میں نے آج نیکسٹ پریزنٹیشن مطلب سیکنڈ پریزنٹیشن اس ٹاپک پہ لینی ہے، امید ہے یہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔